جلسہ گاہ میں اتنے ہی افراد ابھی جلسہ گاہ کے باہر بھی سڑک پہ موجود ہیں، اور آپ احباب سے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کرسیوں سے بڑھ کر نیچے بیٹھنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا، اور سائیڈوں پر بھی احباب کھڑے ہیں، اور سائیڈوں سے پیچھے سائیڈوں پر بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ تو کھڑے ہیں ہم ختم نبوت کانفرنس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو کھڑے ہیں، اگر غداروں نے ختم نبوت سے ٹکرانا پڑا یہ ٹکرا بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاتھ بلند کر کے اٹھ کر دوسرا مائک بند کرو، غداروں کو اور دھکا مل گیا ہے، نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مرضیوں پہ لعنت، مرضیوں پہ لعنت، مرضے پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات عزیز وقار اسٹیج کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے بڑی عظیم علمی اور قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ابھی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے خطاب کے دوران ہمارے اسٹیج پر مسلک کے جماعت کے عظیم خادم حضرت مولانا حافظ سیف اللہ خالد صاحب صدر ملی مسلم لیگ پاکستان وہ تشریف لائے، اپنے دورہ سندھ کو مؤخر کر کے ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں۔ دیگر مشائخ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اب میں اس نوجوان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جو میرے مسلک کا فخر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا ایسا مٹا ہوا سپاہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک کپڑے کی دکان میں فیصل آباد کے ایک بازار میں کام کر رہا ہے، اور قادیانیت کو ملیا میٹ کرنے والی، قادیانیت کی عمارت کو خاک میں ملا دینے والی تحریریں 12 کتابیں جو لکھ چکا ہے اور مارکیٹ میں چھپ کے پھیل چکی ہیں، میرے مسلک کا، میری جماعت کا وہ خادم اور عظیم نوجوان، میری مراد محترم جناب عبید اللہ لطیف صاحب، وہ آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرات آج ہمارے اسٹیج پر وہ شخصیات موجود ہیں جو انشاءاللہ قادیانیوں کے عقائد اور قادیانیوں کی پاکستان سے نفرت اور ان کی چالیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے علماء گفتگو کریں گے، اور حیات مسیح کا عنوان اور قادیانی ذلی اور بروزی نبوت اور اس طرح کے دیگر جو سہارے وہ لے کر حضرات اسلام کی تعلیمات کو توڑ موڑ کے وہ جناب مسلمانوں کو بہکا کر جو اپنے دین میں، اپنے جھوٹے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام ان کی چالوں اور سازشوں سے آگاہی دی جائے گی، اور اسلام کے ختم نبوت کے دفاع کے عنوان انشاءاللہ قائدین علماء بیان فرمائیں گے۔ یہ پنڈال میں ایک لڑکا ڈبہ لے کے پھر رہا ہے، اس کے اندر اپنے شناختی کارڈ کی آپ احباب کاپی ڈالیں گے، آپ کے پاس آئے گا، آپ کی نشست کے اوپر ان لائنوں میں وہ پھر رہا ہے، آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی اس میں ڈالی جائے گی۔ کانفرنس کے دوران کسی بھی وقت ہم اپنے بزرگوں سے قرآن اندازی کروائیں گے، اور جس کے نام یہ قرآن نکلا انشاءاللہ ان 2 خوش نصیبوں کو عمرہ کے ٹکٹ کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبید اللہ لطیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑی دھیمی آئی ہے، ذرا بلند آواز سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات گرامی قدر، وقت انتہائی مختصر ہے۔ اس انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، تھوڑی دیر قبل میرے ایک فاضل دوست علماء اہل حدیث کی خدمات کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک تاریخی حوالہ غلط دیا جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ذکر کیا تو حوالہ 1906 کا دیا ہے۔ یہ غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ 1893 میں صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث عالم دین تھے، امرتسر کے میدان عیدگاہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ روبرو ان کا مباحثہ ہوا تھا، اور جب اپنی وفات سے قبل تھوڑا عرصہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی کہ حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ جو مبالغہ کرنے والا جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی چند ماہ بعد ہی واصل جہنم ہو گیا، اور صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1917 میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو واصل جہنم ہوا۔ تو میں بات کرنا چاہتا تھا، ہمارے وزیر قانون جو کہ خود قانون سے نبلد ہیں سوائے وزیر قانون، رانا ثناء اللہ کا بیان پچھلے دنوں آیا کہ جناب قادیانیوں میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف نبوت کے معاملے میں معمولی فرق ہے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں میں امت مرزائیہ میں اور امت مسلمہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ آئیے، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب تجلیات الہیہ ہے، قرآن حسین جلد 20 ہے اور صفحہ 396 ہے۔ یہ کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے، یہ لیجئے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 396 ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ ہمارا امت مسلمہ کا خدا چور نہیں ہے، اور امت مرزائیہ کا خدا ان کے بقول چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ اپنے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر کے کہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں بیان فرمائے، اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تم میں سے بمنزلہ فرزند کے ہیں، میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ہمارا رب جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ امت مرزائیہ کے رب کی اولاد بھی ہے جو مرزا قادیانی ہے۔ اور پھر روحانی خزائن جلد 22 میں لکھا کہ مجھے الہام ہوا کہ یہ بابو علائی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرد تھا کہ عورت تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے الہام کیا کہ بابو علائی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ تجھ سے حیض نہیں، وہی بچہ پیدا ہوگا جو بمنزلہ طفال اللہ ہے، اللہ کے بچے کی مانند ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حوالہ نوٹ کر لیجئے، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 581 کی جو عبارت ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اور اسی طرح معاملہ انبیاء کا آیا،
کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کی اہانت کرے، کسی نبی کی توہین کرے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اپنی کتاب انجام آتم کے اندر، روحانی خزائن کی جلد 11 میں، کہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی 3 نانیاں اور دادیاں معاذ اللہ استغفر اللہ دانیاں اور بدکار تھیں۔ امت مسلمہ کسی ایک نبی کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور امت مرزائیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ استغفر اللہ 3 نانیاں اور دادیاں زانیاں اور بدکار تھیں۔ حوالہ دیکھنا چاہے، یہ کتب ٹیبل پر پڑی ہیں، انشاءاللہ حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر سنیے، عام روٹین میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے، جناب قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ کافر کیسے ہیں؟ تو آج یہ بات بھی آپ پر واضح کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کو یہ سوال کیا گیا، یہ ان کی کتاب قادیانیوں کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے پرنٹ نکالے ہیں، کلمات الفصل نامی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 108 پہ 158 پہ وہ لکھتا ہے، اسے سوال کیا گیا کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے، اپنا الگ سے کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ اپنی کتاب کلمات الفصل میں لکھتا ہے کہ ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، جسے امت مرزائیہ قمر الانبیاء کے لقب سے پکارتی ہے، وہ اپنی کتاب کلمات الفصل صفحہ نمبر 158 یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں لکھتا ہے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، سار وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے دنیا میں۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پہ کوئی اور آتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ ہے قادیانیوں کے کلمے کی حقیقت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بات مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، روحانی خزائن کی جلد 16 ہے، اور خطبہ الحامیہ میں وہ لکھتا ہے کہ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَرَفَنِي وَمَا رَام، کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کرتا ہے، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کرتا ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھے پہچانا نہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، ایک غلطی اور اس کا ازالہ۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے، یہ حوالہ موجود ہے کوئی دیکھنا چاہے، کہتا ہے کہ اس طرح تو محمد کی نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود رہی، تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہے، بروز میں دوئی نہیں ہوتی، میں خود محمد ہوں۔ پھر دوسری جگہ پر صفحہ نمبر 212 میں لکھتا ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 کے اوپر کہتا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ اور کوئی، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ مرزا قادیانی کی تحریر ہے، اس نے خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کہا کہ جو میرے صحابہ ہیں وہ سید الآخر مرسلین کے صحابہ میں سے شامل ہیں۔
اور پھر آگے صحابہ کے بارے میں اگر بات کروں تو بات طویل ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں کہا کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ران کے اوپر میرا سر رکھا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین حوالہ میرے ذمہ ہے. اس نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تم ورد حسین کرتے ہو، یہ کستوری کی خوشبو کے مقابلے میں معاذ اللہ استغفر اللہ گوں کا ڈھیر ہے، گلاٹس کا ڈھیر ہے. یہ مرزا کی کتاب حوالہ میرے ذمہ ہے. پھر آگے آئیے، قرآن کے بارے میں لکھا مرزا قادیانی نے کہ قرآن کریم میں میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیاں. قادیانیوں کا قرآن وہ ہے جس میں قادیان کا ذکر ہے. مسلمانوں کے قرآن میں یہ چیز نہیں ملے گی. قادیانیوں کا قرآن وہ ہے جس میں لکھا ہے کہ 1857 میں جو ہے اس قرآن جو ہے اللہ کا کلام دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. یہ حوالے میرے ذمہ ہیں. اس نے امت مسلمہ کی بھی توہین کی ہے، امت محمدیہ کی بھی توہین کی ہے، انبیاء کرام کی بھی توہین کی ہے. ان کے نبوت کا جو تاثر ہے، نبوت کا جو موقف ہے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں موقف الگ ہے. الغت ان کی ہر چیز ہم سے الگ ہے. اور یہ قانون سے نابرد وزیر قانون یہ لکھتا ہے کہ اس میں ہمارا فرق نہیں ہے. پاکستانی آئین کو اٹھا کے دیکھو، پاکستانی آئین میں واضح لکھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عموماً قادیانی حضرات یہ سوال اٹھاتے ہیں آئین پاکستان پر کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو اقلیت اور کافر قرار دے. تو جناب میں قادیانیوں کو مخاطب کرتا ہوں، قادیانی حضرات، پارلیمنٹ نے تمہیں کافر نہیں کہا، پارلیمنٹ نے تمہیں اقلیت قرار نہیں دیا، بلکہ تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی خود تمہیں اقلیت اور کافر قرار دے گیا، امت سے باہر قرار دے گیا. آئیے حوالہ میں پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے 73 فرقے پورے ہو چکے تھے، اور پھر آگے لکھتا ہے کہ میں نے 74ویں فرقے کی بنیاد رکھی ہے. حوالہ جات اصل کتب سے وہ میرے ذمہ ہے، میں پیش کروں گا. جب امت کے 73 فرقے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، تو کوئی 74واں فرقہ امت میں شامل نہیں ہو سکتا. تمہیں مرزا قادیانی خود امت سے باہر نکال گیا. پارلیمنٹ نے تو صرف مہر تصدیق ثبت کی تھی اور تو کچھ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق قادیانیوں سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ عبید اللہ لطیف نے انتہائی مدلل گفتگو کی اور قادیانیت کا مغرور چہرہ آپ کے سامنے کھولا. میں جناب بھائی محبوب احمد بھولا جٹ صاحب اور مار شاہد صاحب، میاں عابد صاحب اور جناب چودھری اکرم ساگر صاحب، ملک خلیل احمد شفیع صاحب اور دیگر چنیوڑ شہر سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری محمد اسلام صاحب، امیر جماعت اسلامی. آپ سے ہم کلامت. محترم بن امیر عابد صاحب، صدر ملی مسلم لیگ ضلع چنیوٹ یہاں تشریف لائے ہیں اسٹیج پر. ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر. شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. تو دیکھو دیکھو کون آیا.